الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ حضرات نے عموماً علماء کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، اور اچانک ان کو راستے میں بارش اور آندھی طوفان نے گھیر لیا، تو انہوں نے سوچا کہ جان بچانے کے لیے اسی غار میں چھپ جاتے ہیں، جان بچ جائے گی۔ خیر اتفاقاً وہ اس غار میں گئے، داخل ہوئے، اور اوپر سے اسی آندھی طوفان کے موقع پر ہی ایک چٹان آئی اور اس غار کے منہ پر بالکل ڈھک گئی۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ ہانڈی کے اوپر اس کی ایک آپ پلیٹ ڈھک دیں اور کوئی اس کا ڈھکن رکھ دیں تو پوری ہانڈی بند ہو جاتی ہے، بالکل ایسی سمجھ لیجیے کہ وہ غار میں وہ لوگ تینوں ایسے بند ہو گئے۔ اور وہ چٹان جو آ کر اس غار کے منہ پر رکھی ہوئی تھی وہ اتنی بھاری تھی کہ ان کے تینوں کو بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو نکال سکیں، ہٹا سکیں اور وہ اپنی جان بچا سکیں اس میں سے۔ بہرحال موت ان کو نظر آ گئی۔ جب موت صاف نظر آئی کہ اب اس جنگل سے ہمیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا اور اس غار میں ہمیں اور آپ کو اب کوئی بچا بھی نہیں سکتا اور ہماری جان اب بالکل خطرے میں ہی ہے، مر ہی جائیں گے، موت کے منہ میں اچھی طریقے سے ہم لوگ پھنس چکے ہیں، ان میں سے تینوں لوگوں نے پھر آپس میں یہ کہا کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک اچھے عمل کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے خالص طور پر صدق طور پر کیا ہو اس کو ہم بیان کریں اللہ سے، اور اسی طور پر ہم نجات پا جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا اس حدیث پاک میں یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ اس میں یوں آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا اے اللہ تو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور رہا کرتا تھا، مزدوری اس نے میرے پاس کی تھی اور وہ مزدوری اپنی چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری سے زراعت وغیرہ کی اور کچھ اس کے بعد میں گائے وغیرہ لے کر پالی۔ بہت دنوں کے بعد وہ لوٹ کر آیا تو میں نے کہا یہ سب اپنی مزدوری اس نے جب مجھ سے مانگی تو میں نے کہا یہ سب گائے ہیں، لے جا اپنی ان گایوں کو، یہ سب تیری ہی ہیں۔ خیر وہ واقعہ پھر اور آگے الگ ہے، وہ اپنا لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے میرے والدین بزرگ تھے میرے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے بال بچوں کو بھی پالا کرتا تھا، اہل و عیال کو، اور ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں بکریاں چرا کر واپس لے کے لوٹا تھا، شام ہو گئی تھی، میں نے ان کو جگایا نہیں تھا، دودھ بھرا ان کو دینے کے لیے میں رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، جب وہ جگے تو میں نے ان کو دودھ دیا، حالانکہ میرے بچے کافی بلک رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، مگر میں نے اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلایا، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے پہلے میں نے انہی کو ہی دیا۔ یہ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس عمل کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے یہ عمل صرف تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا تھا، تو اس کو چٹان کو ہمارے اس غار کے منہ سے ہٹا دے، ہم صحیح سلامت نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کشادہ کر دیا، اتنا کہ ان کو آسمان دکھائی دینے لگا، کچھ امید اور جگی۔ تیسرے آدمی نے اپنا ذکر کر دیا، اللہ تو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس سے اپنی خواہش اور نفسانی چاہت پوری کرنا چاہتا تھا، ارادہ تھا اس کا کہ میں اس سے زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انکار کرتی تھی، وہ کہتی تھی مجھے 100 دینار دو لا کر کے، تب اس کے بعد میں ایسا کرواؤں گی تمہارے ساتھ میں، ایسا ہو سکے گا، ممکن تب ہو سکے گا۔ چنانچہ میں نے پوری کوشش کر کے جیسے تیسے 100 دینار اکٹھے کیے اور پھر میں نے اس کو لے جا کر کے دیے، تب وہ راضی ہو گئی بمشکل، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اپنے اس غلط کاری پر آمادہ ہوئے کرنے کے لیے تو اس نے مجھے پھر اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور تم یہ فعل مت کرو، یہ بدفعلی انجام مت دو۔ چنانچہ میں اس کو اللہ کے واسطے کی بنیاد پر تیرے واسطہ دیکھنے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں اس سے ہٹ گیا، اور 100 دینار بھی میں نے اسی کو دے دی، میں نے کہا جاؤ بات ختم کرو۔ چنانچہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تجھ سے ڈر کر کے میں بچا تھا، تو اللہ تو اس کو کشادہ کر دے اور ہم نکل جائیں۔ وہ لوگ تینوں نکل گئے۔ یہ مختصر سی میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی جو تمام علماء اچھی طرح جانتے ہیں اور درست روایت ہے، میں نے بتلایا متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہماری نیکیاں ہیں، جو ہم خالص طور پر اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتے ہیں، اور ہمیں ہر ایک نیکی اللہ کے لیے ہی انجام دینا چاہیے، اس کے پیچھے کسی دوسرے کی رضا ہرگز نہ ہو، تو یہ ہماری نیکیاں، یہ نیک اعمال ہمارے اتنے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں موت کے منہ میں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ یہ تینوں لوگ پوری طریقے سے موت کے منہ میں تھے، پھنسے ہوئے تھے، ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ بعد میں آندھی بارش رکتی تو اس کے بعد وہ لوگ نکال لیتے کہ 3 آدمی اس میں چھپ گئے تھے، چلو نکال لیں، کسی کا کوئی عطا پتہ کسی کو کچھ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے
کہ اپنے ان نیک اعمال کے ذریعے سے جو بندوں نے اس کے لیے انجام دیے ہوتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کی ہوتی ہے اور خالص اسی کے لیے اگر انجام دیے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل اپنے لیے دیے ہوئے ان نیکیوں کی بدولت لوگوں کو موت کے منہ میں سے نکال لیتا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ شاید آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس لیے جو بھی نیک اعمال آپ کی شریعت نے آپ کو بتلائے ہیں وہ کیجئے آپ، اور ان کو اتنے شوق سے اللہ کے لیے کیجئے کہ یہ اعمال کسی وقت بھی آپ کو بہت بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، یہاں تک کہ اگر آپ موت کے منہ میں بھی پھنسے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ان نیکیوں کی بدولت بچا لے گا اور آپ کی جان بخش دے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صرف اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ میری امت کے لوگ بھی یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ یہی نیک اعمال ہمارے لیے بھی تو فرض ہیں کہ ہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، زناکاری سے بچیں، مزدوروں کا ان کا حق دیا کریں۔ تو ان کے ذریعے سے ہمیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں موت کے منہ میں جانے سے بھی بچا لیتا ہے، یا ہم چلے بھی گئے ہوتے ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں۔ موت کے منہ میں جانا صرف یہی نہیں ہے جو آپ نے اس واقعے میں سنا، بلکہ چاہے کینسر کا مرض ہو یا اور لا علاج بیماریاں ہوں یا زلزلے ہوں، آفتیں ہوں، اور بہت سارے آپ کے لوگوں کے ستائے جانے کے معاملات ہوں، کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہو، بہت سارے طریقے سے آپ کو موت کے منہ میں سے بچا لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کی بدولت آپ کو نجات دے گا۔